سیف اللہ اعظم 11 ستمبر 1941 کو مشرقی بنگال میں پیدا ہوئے۔ 1958 میں انہوں نے PAF اسکول سرگودا میں داخلہ لیا اور 1960 میں کمیشن حاصل کر لیا۔ ایڈوانس تربیت کے لیے انہیں امریکہ بھیجا گیا، جہاں انہوں نے T-33 اور F-86 جیسے جنگی جہاز اڑائے۔ انہیں امریکی ایئر فورس نے ماہر نشانہ باز کا اعزاز عطا کیا۔ امریکہ سے واپسی پر انہوں نے پہلے 14 اور پھر 19 اسکواڈرن میں خدمات سر انجام دیے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا ایک ایسے شخصیات کی جو آج بھی پاکستان کے لیے مثال بنا ہوا ہے، جسے عرب آج بھی یاد کرتی ہے۔ عرب اور اسرائیل کے جنگ میں پاکستانی پائلٹ کا وہ اعزاز جو آج تک قائم ہے۔ کوشش کروں گا ان کی ساری معلومات اس ویڈیو میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آج سے 56 سال پہلے 5 جون 1967 کو دوسری عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی، جو صرف 6 روز تک جاری رہی۔ مصر، اردن، شام اور عراق نے اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے، جس میں مشرق بیت المقدس کا علاقہ بھی شامل تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے 1948 میں جتنے علاقے پر قبضہ کیا تھا، 1967 کی جنگ میں اس نے اس سے 4 گنا زیادہ علاقہ ہتھیا لیا۔ عرب دنیا میں اس واقعے کو آج بھی شدید دھچکا قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ کے بعد عرب اسرائیلی تنازع مزید گہرا ہو گیا۔ اس جنگ میں اسرائیل کی فتح کی اہم وجہ امریکہ ہتھیار تھی، جبکہ عربوں کے پاس مقابلے کے لیے روسی اسلحہ تھا، جو امریکہ ہتھیاروں کے مقابلے پر کم کارگر ثابت ہوا۔ تاہم اس جنگ میں پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ نے بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ اس نے 6 دن میں نہ صرف اسرائیلی فورس کے 3 جہاز مار گرائے، بلکہ اردن اور عراق کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ کسی بھی ایک پائلٹ کے جانب سے سب سے زیادہ اسرائیلی جہاز گرانے کا ریکارڈ آج بھی سیف اللہ اعظم کے نام ہے۔ جنگی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی پائلٹ سیف اللہ اعظم ہی تھے جس نے کہ اردن کے ایئر فورس کو مکمل تباہی سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا، ورنہ مصر کے ایئر فورس تو اس جنگ میں 90% ناکارہ ہو گئے تھے۔ 3 ملکوں کی طرف سے بہادری کے تگمے۔ سیف اللہ اعظم تاریخ میں وہ واحد ہوا باز ہیں جنہیں 4 ممالک پاکستان، اردن، عراق اور بنگلہ دیش کی طرف سے جنگی جہاز اڑانے کا اعزاز حاصل ہوا، اور جنہوں نے 2 ملکوں کی جنگی جہاز تباہ کیے۔ انہیں 3 ملکوں کی جانب سے بہادری کے تمغے عطا ہوئے، جن میں اردن، عراق اور پاکستان شامل ہے۔ سیف اللہ اعظم نے اسرائیل کے 3 جنگی جہاز گرائے۔ انہیں تاریخ میں اسرائیل کے سب سے زیادہ جہاز گرانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس سے پہلے وہ 1965 کی جنگ میں بھارت کے جہاز کو بھی گرا چکے تھے۔ سیف اللہ اعظم وہ واحد جنوبی ایشیائی پائلٹ بھی ہیں جنہیں جنگی ہوا بازی کی تاریخ میں شامل 22 ممتاز ترین پائلٹس میں شمار کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بنائی گئی اس فہرست میں وہ 13ویں نمبر پر موجود ہیں۔ سیف اللہ اعظم نے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی جہاز مار گرایا تھا۔ انہوں نے 19 ستمبر کو سرگودا ایئر بیس سے F-86 اڑاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، جبکہ دشمن کے ایک دوسرے جہاز کو بھگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں سیال کوٹ، واگا اور قصور کی محاذوں پر دشمن پر بمباری کی۔ اس جنگ میں بہادری پر انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اس جنگ میں مجموعی طور پر جتنا اسلحہ عرب ممالک کے پاس تھا، وہ اسرائیل کے مقابلے پر کئی گنا زیادہ تھا، مگر اسرائیل کو برتری اس لحاظ سے تھی کہ اس کا اسلحہ جدید ترین تھا، جو امریکی اور فرانسیسی ساختہ تھا، جبکہ عرب اتحادیوں کے پاس زیادہ تر ہتھیار روسی ساختہ تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوجی جدید ترین جنگی اصولوں پر تربیت یافتہ تھے۔ اسرائیل کی فوج کی مجموعی تعداد بھی 50,000، جبکہ صرف مصر کے 2,40,000 تھے۔ شام، اردن اور عراق کے فوجوں کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر تھی۔ اس طرح اسرائیل کے مقابلے پر عربوں کی فوج 10 گنا زیادہ تھی۔ عربوں کے پاس 957 جہاز اور 2504 ٹینک تھے، جبکہ اسرائیل کے پاس صرف 300 جہاز اور 800 ٹینک تھے۔ صرف 6 روز میں عربوں کا جانی نقصان تقریباً 12,000 اور اسرائیل کا صرف 900 کے قریب تھا۔ اس 6 روز جنگ میں عرب ممالک کے 452 جہاز اور اسرائیل کے صرف 46 تباہ ہوئے۔ عرب ممالک کے پاس جنگ کی تلخ یادیں ہیں، مگر سیف اللہ اعظم وہ بہادر پائلٹ تھے جس کو آج بھی عرب ہیرو کا درجہ دیتی ہے۔ ان کا اعزاز آج بھی برقرار ہے۔ 1966 میں انہیں اردن کی ایئر فورس میں ڈپوٹیشن پر بھیجا گیا، جس کا مقصد وہاں کے ہوا بازوں کی تربیت تھا، مگر جب عربوں کی اسرائیل کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو پاکستان کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد
وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جب اسرائیل نے اردن کے سب سے اہم ہوائی اڈے مفرق پر حملہ کیا تھا تو سیف اللہ اعظم نے ایک اسرائیلی جہاز مار گرایا اور دوسرے سے بھی دھاوا اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ 2 دن بعد اسرائیل نے عراق کے ایک ہوائی اڈے پر حملہ کیا تو یہاں بھی ان کا مقابلہ سیف اللہ اعظم سے ہوا، جنہوں نے 2 اسرائیلی جہاز مار گرائے۔ عرب اسرائیلی جنگ میں جس بہادری کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، اس پر انہیں اردن کی جانب سے انعام دیا گیا اور عراق کی جانب سے ناوت الشجاع کا اعزاز عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پاکستان کی جانب سے 1965 کی جنگ انڈین جہاز گرانے پر ستارہ و جرت دیا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد وہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے ڈائریکٹر آپریشن، ونگ کمانڈر اور ڈھاکہ کے بیس کمانڈر بھی رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بنگلہ دیش کی سول ایویئیشن اتھارٹی کے چیئرمین بنائے گئے۔ 1991 سے لے کر 1996 میں وہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کے کارکن بھی رہے۔ 14 جون 1920 کو وہ ڈھاکہ میں انتقال کر گئے۔ 1974 میں جب تیسری عرب اسرائیلی جنگ چھڑی تو ایک بار پھر پاکستانی پائلٹ ایئر کمانڈو ستار علوی نے گولان کی پہاڑیوں پر شامی ایئر فورس کی جانب سے لڑتے ہوئے ایک اسرائیلی جہاز معراج مار گرایا۔ انہوں نے جہاز 21 کے ذریعے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ ویورز، آپ کو اگر میری دی گئی معلومات پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔